کرنا اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ بڑا اہم پاکستان کا مسئلہ اس وقت ہے، اور یہ اگر ہم نے اس کو صحیح معنی میں ایڈریس نہ کیا تو اس کے کانسیکوینسز بہت بڑھ سکتے ہیں پاکستان میں، اور اس ٹائم پہ جب کہ ہمارے معاشی حالات یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ جب ہم نے وار آن ٹیرر میں شرکت کی تھی تو یاد رکھیں کہ ہمیں کولیشن سپورٹ فنڈ سے پیسے ملتے تھے، اور اس کے باوجود بھی پاکستان کو کئی گنا زیادہ نقصان ہوا۔ وہ پیسے ایک فریکشن تھے، یعنی جو پیسے سے کمپنسیشن ملی پاکستان کو وہ بالکل معمولی تھی کہ جتنا نقصان ہوا پاکستان کو اس جنگ میں شامل ہونے کا۔ تو میں پہلے تو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو 20 سال ہم نے جو امریکہ کی جنگ میں شرکت کی تھی، اس کا پہلے اس کی کیا وجہ تھی ہم نے شرکت کی، کیوں میں کہتا جا رہا تھا کہ ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے، ہمیں اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، اور پھر اس کے اثرات جو ابھی تک پاکستان کے اندر ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جب جنرل مشرف نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کو بلایا، اور یہ مجھے یاد ہے 9/11 کے بعد میرے خیال میں کوئی چند دنوں کے بعد ہم سب کو بلایا، تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف امریکہ کو لاجسٹک سپورٹ پرووائڈ کریں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے امریکہ کے اوپر حملہ کیا، دہشت گردی کی، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو، اگر پاکستان میں وہ لوگ ہیں تو ہمیں ان کو امریکہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ تو ادھر سے شروع ہوئی تھی، حالانکہ کوئی پاکستانی تو ملوث تھا ہی نہیں 9/11 میں، ادھر سے بات شروع ہوئی۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آہستہ آہستہ امریکن پریشر کے اندر ہم پوری طرح اس جنگ کے اندر پڑ گئے۔ اب میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے۔ پہلے ہم نے 80 کی دہائی میں ہم نے مجاہدین کو ٹرین کیا دہشت گردی میں، ہم اس کو جہاد کہتے تھے تب۔ سوویت یونین جب افغانستان میں تھا تو ہم نے ان کو ٹرین کیا، اور ہم نے کہا کہ جہاد اللہ کا حکم ہے، جہاد کرنا، اور ایک ملک جب اپنی آزادی کی جنگ لڑتا ہے تو ہم مسلمانوں کا فرض ہے اس کی مدد کرنا۔ تو اس لیے القاعدہ بھی یہاں آئی، اور بھی بڑے سے گروپس باہر سے، عرب ممالک سے، ملک سے لوگ آئے جنگ لڑنے کے لیے، جہاد لڑنے کے لیے۔ اور ہمارا اب یہ سمجھنے کی بات ہے جو کئی پاکستانیوں کو نہیں سمجھ آئی، جب میں شروع میں کہتا تھا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، اور جب پاکستان کی فوج کو بھیجا جا رہا تھا وزیرستان میں، تو میں نے بڑا ہر فورم پہ کہا، اسمبلی میں کہا کہ نہیں بھیجنی چاہیے، کیونکہ قائد اعظم نے 1948 میں پاکستان کی فوج قبائلی علاقے سے واپس بلا لی تھی، اور قائد اعظم نے تب کہا تھا کہ جو قبائلی علاقے کے لوگ ہیں یہ ہماری فوج ہے، اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں فوج رکھنے کی۔ اور کبھی پاکستان کو قبائلی علاقے میں مسئلہ نہیں پڑا، ہمیں وہ سب سے پرامن علاقہ تھا قبائلی علاقے کا، وہاں وہ کرائم فری ایریاز تھے۔ اور یہ جب افغان جہاد لڑی گئی تو جو افغان جہاد تھی وہ قبائلی علاقے سے لڑی گئی۔ یہ جو سارا بارڈر تھا افغانستان سے، مجاہدین ادھر سے جاتے تھے، تو جو قبائلی علاقے کے لوگ تھے انہوں نے یا ڈائریکٹلی شرکت کی جہاد میں، یا انہوں نے مدد کی مجاہدین کی۔ تو جب 9/11 کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم امریکہ کی جنگ میں شرکت کر رہے ہیں، اور اب امریکہ جب افغانستان میں آیا ہے تو اب یہ جہاد نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ تو جب یہ ہم نے 180 ڈگریز کے اوپر یو ٹرن لی، تو نہ وہ جو مجاہدین تھے جن کو ہم نے ٹرین کیا تھا جہاد کے لیے، نہ وہ گروپس نے ہماری بات مانی، انہوں نے یہ سمجھا کہ جہاد ہے، دہشت گردی نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ جو قبائلی علاقے میں لوگ رہتے تھے، ادھر بھی بڑا ایک ریزسٹنس آئی اس چیز کے اوپر، اور ان میں سے پھر آخر میں
جب ہم نے اپنی فوج بھیجی اور پھر جب تورا بورا کے بعد کئی القاعدہ کے بھی وہاں آ گئے تو ان لوگوں ان میں سے بن گئی جو پاکستان میں جن کو ہم کہتے تھے ٹی ٹی پی پاکستانی طالبان. یہ اس ریاکشن میں بنے تھے اور انہوں نے جو پاکستان کے خلاف پھر جہاد اناؤنس کی تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کولیبریٹرز ہیں. ہم اس لیے ہمارے اوپر جہاد ہے کیونکہ ہم امریکہ کی مدد کر رہے ہیں. تو میرا جو سارا تھیسس تھا اور آپ میری سٹیٹمنٹس اٹھا کے پڑھ لیں میں ایک ہی چیز کہتا رہا کہ دیکھیں اگر ہم نیوٹرل رہتے تو ہمارے اوپر یہ واردات نہیں ہونی تھی. اور جو سب سے زیادہ نقصان کرتا ہے وہ ہے خود کش حملہ. جتنی بھی امریکنز کے افغانستان میں اور پاکستان کے اندر جو ہمیں سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ خود کش حملوں نے کیا تھا. اور امریکہ کو بھی جو سب سے زیادہ جس کی وجہ سے ان کو آخر میں فیصلہ انہوں نے کیا جانے کا وہ یہ اور ان کو یہ خوف ہو گیا کہ اب ہم ان کو فتح نہیں کر سکتے کیونکہ خود کش حملے کا کوئی توڑ نہیں تھا ان کے پاس. اور وہ اندر چلے جاتے افغان فوج کے اندر وہ طالبان پینیٹریٹ کر کے خود کش حملے اندر جا کے کرتے تھے. تو وہ ایک ایسا سیناریو آ گیا کہ انہوں نے ان کے پاس کوئی ویپن نہیں تھی اس کے اگینسٹ. تو ہمارے خلاف خود کش حملے اس لیے ہوئے کیونکہ ان کا نیریٹو یہ آ گیا کہ پاکستان کیونکہ امریکہ کی حمایت کر رہا ہے اس لیے ان کے اوپر بھی اگر ہم خود کش حملے کریں گے تو یہ بھی جہاد ہے. تو میرا یہ تھیسس تھا. مجھے بڑا برا بھلا کہا گیا, ہر چیز طالبان خان کہا گیا کیونکہ لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں تھی کیا ہو رہا ہے. ہمارے اکثر زیادہ تر تو خیر پختونخوا کے اندر لوگ جو تھے ہمارے وہاں لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی تھی اس فنومینا کی کیونکہ میں نے سارا قبائلی علاقہ پھرا ہوا تھا, ایک کتاب بھی لکھی ہوئی تھی تو مجھے تو پتا تھا کیا ہو رہا ہے. تو میں ادھر امریکہ کیونکہ افغانستان کی تاریخ پڑھی ہوئی تھی وہاں بھی پولیٹیکل سولوشن نہیں تھی, صرف پولیٹیکل سولوشن تھی ملٹری سولوشن نہیں تھی. اور ادھر بھی میں یہ کہتا گیا کہ ہمیں ان کے ساتھ ریکنسائل کرنا چاہیے کیونکہ ڈفرنٹ گروپس لڑ رہے تھے. اس کے اوپر ہمارے دشمن بھی کود پڑے, انہوں نے بھی فائنانس کرنا شروع کر دیا ٹی ٹی پی. جب ایک دفعہ موقع مل گیا, ایک دفعہ جب آپ اپنے ملک کے اندر جب آپ ایک گندا پانی کھڑا ہونے کی اجازت دیتے ہو تو مچھر آ جاتے ہیں اس کے اندر, ہر کوئی کود پڑتا ہے اس میں. ہمیں یہ موقع ہی نہیں دینا چاہیے تھا اگر ہم نیوٹرل ہوتے. اب جب افغانستان کے اندر چینج آیا تو ہمیں سب کو پتا ہونا چاہیے کہ جب اگست پچھلے سال جب افغانستان میں یعنی 2021 میں جب طالبان جب امریکہ نے چھوڑ کے گیا افغانستان تو وہ ایک سنہری موقع تھا پاکستان کے لیے. وہ کیوں تھا؟ کیونکہ جو غنی حکومت تھی وہ غنی حکومت پرو انڈیا تھی. ادھر سے 3 ڈفرنٹ دہشت گرد گروپس ہمارے خلاف پاکستان میں آپریٹ کر رہے تھے. ہم نے پوری کوشش کی غنی حکومت سے دوستی کرنے کی. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کوئی افغانستان میں انٹرفیئرنس نہیں کرنی. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہماری پرانی پالیسیز تھیں افغانستان میں جدھر ہم بیک کرتے تھے کئی گروپس کو, ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ افغانستان کے لوگ اپنے خود فیصلے کریں, ہم نے کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرنی. لہٰذا ہم نے غنی حکومت سے بھی دوستی کی اور کوشش کی کہ طالبان اور غنی حکومت کے اندر کسی طرح کوئی پولیٹیکل سولوشن نکلا ہے. تو جب وہ طالبان کی حکومت آئی تو یہ پہلی دفعہ ایک ایسی حکومت آئی جو پرو پاکستان تھی. ہمارے ان سے تعلقات تھے کیونکہ ہم نے ان کی امریکن سے بھی اور غنی حکومت سے بھی پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کی تھی ٹاکس. تو جب ان کی حکومت آئی تو یہ سنہری موقع تھا کہ جو ٹی ٹی پی افغانستان میں چلی گئی تھی اور نمبر ہے ان کا کوئی 30-35 ہزار سے 40 ہزار ٹوٹل تھے جس میں سے لڑنے والے 5 سے 7 ہزار تھے. یہ ہمیں آئی ایس آئی کی رپورٹس تھیں. تو اب جب ہماری ایک پرو پاکستان حکومت آ گئی اور یاد رکھیں
कम से कम 3 लाख लोगों को हमने, बाहर के लोगों को इवैक्यूएट करवाया पाकिस्तान के जरिए, जिन्होंने हम, और वो इसलिए किया क्योंकि हमारे अच्छे ताल्लुकात थे नई हुकूमत से। तो अब ये जो सिनारियो है, मैं इसके ऊपर आ रहा हूं कि बैकग्राउंड आपको समझ आनी चाहिए कि जब एक प्रो पाकिस्तान हुकूमत आ गई और उन्होंने फिर टीटीपी को कहा कि आप पाकिस्तान आप वापस जाएं, तो ये टाइम था हमारा इसका एक पुरअमन इसका सेटलमेंट करते, क्योंकि अफगानिस्तान की अंदर एक प्रो पाकिस्तान हुकूमत आने वो बहुत जरूरत थी अगर हमने इनके साथ सेटलमेंट करनी थी, क्योंकि वो प्रेशर डाल सकते थे इनके ऊपर, और उन्होंने प्रेशर डाला। और हमने आपस में हमारी मीटिंग्स हुई और रेगुलर मीटिंग्स करते थे। अब 2 चीजें आप सब ने समझनी है। नंबर 1, फाटा मर्जर, ये आप सब ने समझना है कि ये सब नामुमकिन समझते थे। इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठी और उन्होंने फैसला किया कि हम मर्जर करेंगे। इसमें जो केपी था उसके ऊपर सबसे ज्यादा जरूरत इस मर्जर की थी कि क्योंकि नुकसान और फायदा केपी को ही होना था। अगर ये मर्जर गलत हो जाता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान पख्तूनख्वा को है, और अगर ये ठीक हो जाता है तो केपी में फायदा इसलिए है कि आबादी भी बढ़ जाती है और रिसोर्सेज भी बढ़ जाती हैं, और मौका मिल जाता है कि जो कबायली, पुराने कबायली इलाके के लोग पीछे रह गए थे, क्योंकि वो हर सोशल इंडिकेटर्स में पीछे रह गए थे, तो कोशिश ये थी कि उनको भी अपलिफ्ट किया जाए। तो जब ये मर्जर का फैसला हुआ तो याद रखें कि सारी जितने भी सूबे थे सब ने मिलकर फैसला किया कि 3% अपना जो एनुअल जो उनकी एनएफसी अवार्ड में से वो फाटा की तरफ जाएंगे। फाटा मर्जर की, यानी जो फाटा के जो डिस्ट्रिक्ट मर्ज हुई थी उनकी अपलिफ्ट में जाएगा। तो सिर्फ जब ये वादे तो सबने कर दिए, लेकिन 2018 के बाद सिर्फ पंजाब ने पैसे दिए और पख्तूनख्वा ने अपने से पैसे दिए, ना वहां बलूचिस्तान की तरफ से पैसा आया ना, और सिंध ने साफ इनकार कर दिया, जबकि ये एक सबका फैसला हुआ था। अब ये मैं थोड़ा सा जरा सबको ये भी बता दूं जिनको इस चीज की समझ नहीं है, ये क्यों जरूरी था एक्स्ट्रा फंड्स देने मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स को, क्योंकि वो पीछे रह गए हैं। वो जो, और पहले तो वो वैसे ही पीछे रह गए हर सोशल इंडिकेटर्स के अंदर, पढ़ाई में गुर्बत सबसे ज्यादा वहां थी, लोग वहां कोई नौकरियां नहीं थी, लोग बाहर ज्यादातर काम करने जाते थे। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरत इसलिए थी कि एक वहां एंटी मर्जर एक तबका था, तो उनके लिए भी अगर आप मर्जर के अंदर वहां लोगों की जिंदगियां बेहतर हो जाती हैं, तो इसलिए वो मर्जर जो एंटी मर्जर ग्रुप है उनके लिए भी मुश्किल होता है इसके खिलाफ कैंपेन करना। और क्योंकि वॉर ऑन टेरर के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान कबायली इलाके में या मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ था, इसलिए भी पैसा खर्च करना बड़ा जरूरी था। लेकिन जब पैसे वहां से भी नहीं दिए, और जो पख्तूनख्वा हुकूमत जिसने अपने फंड्स देने थे उन्होंने तो अपने फंड्स दे दिए, लेकिन जब फेडरल गवर्नमेंट, हमारी जब गवर्नमेंट ये बैरूनी साजिश के तहत हमें गिराया गया, तो जब फेडरल गवर्नमेंट इनकी आई नून लीग की, इनको एक तो इन्होंने फंड्स रोक दिए, और दूसरा इनको किसी को समझ ही नहीं आई कि कितना इंपॉर्टेंट था कि जब वो आए हैं बाहर से, वो जो टीटीपी उधर पुश होगी, जब पाकिस्तान आए तो उनकी रीसेटलमेंट के ऊपर इनको तवज्जो देनी चाहिए थी। हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में खास तौर पे प्लान किया कि एक तो हमने फाटा के ऊपर हमने एक्स्ट्रा फंड्स देने हैं, क्योंकि बड़ा जरूरी है, क्यों तबाही तो अभी भी असरात है तबाही के, वॉर ऑन टेरर के। लेकिन दूसरा इनकी रीसेटलमेंट पे हमने पैसा खर्च करना था। अब ये जितने भी 30 से 40 हजार या 45 हजार लोग जो वापस आ रहे हैं, जिनमें से 5 से 7 हजार फाइटर हैं, इनको रीसेटल करना था हमने वहां, और ये सबको पता था बड़ा मुश्किल है। हमारे
جو کے پی کے لوگ ہیں جو ملاکنڈ میں خاص طور پہ انہوں نے بتایا ہمیں کہ وہاں ان کی دشمنیاں ہو گئی ہیں, وہاں کوئی قتل ہے, یہ جب واپس آئیں گے مشکلیں پڑیں گی, وہ سب پتا تھا. لیکن کیا کرتے ہیں, 30-40 ہزار لوگ تو کہیں نہیں, آپ ان کو افغانستان میں تو نہیں وہ رکھنا چاہتے تھے, تو انہوں نے آنا تو واپس ہی تھا. لیکن یہ ٹائم تھا ان کو توجہ دینے کا. وہاں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ان کو سوائے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کے نہ انہوں نے معیشت کے اوپر توجہ دی. جو حالات اب آپ کے سامنے ہیں, ساری دنیا میں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں, پیسے مانگ رہے ہیں سیلاب کے نام پہ, کیونکہ معاشی طور پہ تو پاکستان کے آج وہ حالات ہیں جو اس ملک کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوئے. وہ اکانومی جو شاید پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہو, 6% پہ ترقی کر رہی ہو, انڈسٹری گرو کر رہی ہو, زراعت میں لوگوں کسانوں کے اچھے حالات ہو, سروس انڈسٹری ترقی کر رہی ہو, ٹیکس کلیکشن اوپر ریکارڈ پہ جا رہی ہو. اس معیشت کو انہوں نے لا کے یہاں کھڑا کر دیا آج کہ اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کرائسس ہے. اور دوسرا یہ جو دہشت گردی یہ جو بڑھنی شروع ہو گئی, یہ اس لیے ہوئی انہوں نے توجہ ہی نہیں دی اس کے اوپر. اور سب سے زیادہ خطرہ پختونخوا کو ہے کہ وہاں اگر یہ سمجھ رہے ہیں ان کے جو وزیر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی پختونخوا گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی, یہ غور سے سمجھ لیں کہ جب تک اس وقت یہ بارڈرز کا پہلے تو کنٹرول ہے فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے, اور دوسرا پولیس سے ایکسپیکٹ کرنا کہ جس طرح کی وہ ویپنز ان کے پاس ہیں اور ان کا مقابلہ کرنا یہ ممکن نہیں ہے. ابھی تک رینجرز ہیں کراچی کے اندر, اور کراچی میں دہشت گردی اس لیول کی نہیں جو کہ ٹریننگ ان کی ہے, ان کا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ بیٹل ہارڈنڈ لوگ ہیں, ان کے پاس وہ جو امریکنز لیٹسٹ ویپنز چھوڑ کے گئے ہیں وہ ویپنز ہیں. تو یہ سمجھنا کہ پختونخوا کی پولیس ان کا مقابلہ کرے گی, یہ جب تک کہ فیڈرل گورنمنٹ پوری طرح اس کو توجہ نہ دے, مجھے خوف کیا ہے. اور میں ہر میٹنگ میں کہتا گیا ہوں, میں نے جب ہماری میٹنگز ہوئی, جوائنٹ میٹنگ ہوئی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ, ادھر بھی میں ان کو کہا کہ اگر آپ اپنے جو صوبوں کے پیسے تھے, جو صوبوں نے اپنا 3% دینا تھا نیشنل فائنانس ایوارڈ سے, جو انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا, میں نے ان کو تب کہا کہ اگر یہاں پھر سے پرابلم شروع ہو گیا ہماری مرج ڈسٹرکٹس میں یا قبائلی جو فارمر قبائلی علاقہ تھا, تو پاکستان برداشت نہیں کر سکے گا, ہماری اکانومی نہیں سٹینڈ کر سکے گی اگر یہاں دہشت گردی بڑھ گئی. اس کے اثرات سارے پاکستان پہ جائیں گے. میں تب ان کو کہتا رہا کہ اپنے پورے پیسے دو تاکہ ہم وہاں ڈیولپمنٹ کریں, جو وار آن ٹیرر سے تباہی ہوئی تھی مرج ڈسٹرکٹ سے اس کو ٹھیک کریں. اور اس کا سب سے بڑا یہ جو آج سچویشن آ رہا ہے, اس کا سب سے بڑا جو کیجولٹی ہوگی, نقصان ہوگا, پختونخوا کی حکومت ہے. وہاں پختونخوا کے لوگ پہلے ہی ان کو پتا ہے وار آن ٹیرر میں انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. جب ہم آئے تھے 2013 میں تو 500 سے 600 پولیس والے شہید ہو چکے تھے, اور وہ پولیس والوں کا یہ سٹیج تھا تب کہ وہ اپنے آپ کو بچا رہے تھے, وہ عوام کو نہیں بچا سکتے تھے. پولیس چوکیوں کے اندر ان کو اٹیک کر رہے تھے. وہ میں 2013 جب ہم آئے تھے تب کی بات کر رہا ہوں. تو اب مجھے خوف یہ ہے کہ پھر اگر یہ ابھی پوری اس کے اوپر توجہ نہ دی گئی, یہ پھر وہی سیناریو کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی ہم نے ٹی ٹی پی سے کوئی بیٹھ کے کوئی پیس ٹاکس کی بات کی, یہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں لوگوں سے. یہ سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھے تھے, ان سب کے سامنے پریزنٹیشن دی گئی تھی کہ جناب ہم ان کو کیسے ری سیٹل کرنا ہے, کیوں ہم نے ان کے ساتھ پہلے بات چیت کرنی ہے. پہلے ہم نے ان سے بات چیت کریں گے تو اس کے بعد دیکھیں گے, ہو سکتا ہے ان میں سے کئی ریکنسائل نہ ہو, لیکن جو ملٹری ہوتی ہے, یہ یاد رکھیں ملٹری آپریشن تو ایک حصہ ہو سکتا ہے,
اوور آل پیس سیٹلمنٹ کا. لیکن ملٹری آپریشن صرف اور ملٹری آپریشن یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. ملٹری آپریشن اوور آل پیس اگریمنٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے, اور یہ سب سے وہ حصہ ہے جو آپ کو بچنا چاہیے اس سے. جب آپ ملٹری آپریشن شروع کر دیتے ہیں اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. اور مجھے جب یہ ایک اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک مجھے جو اور خطرناک چیز نظر آ رہی ہے, ایک دو غیر ذمہ دار وہ وزیر جن کو عقل بھی نہیں ہے, سمجھ بھی نہیں ہے, ان کو پورے نہ سمجھ ہے افغانستان کا سچویشن کیا ہے, نہ ان کو ہمارے یہ بارڈر ایریاز میں مرج ڈسٹرکٹس کا پتہ کیا ہے, وہ بڑی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ ہم افغانستان میں جا کے حملے کریں گے اور پتہ نہیں کیا کریں گے. یہ آپ غور سے سمجھ لیں کہ اگر یہ حکومت, افغانستان کی جو حکومت آئی ہے, اس نے صرف ہمارے سے کوآپریشن کرنا ہی بند کر دیا جو ہمارے ساتھ پوری طرح کر رہے تھے, اس کا اثر یہ ہوگا کہ یہ پھر اگر یہ شروع ہو گئی دہشت گردی کی جنگ تو یہ چلتی جائے گی, یہ رکے گی نہیں اس کے بعد. کیونکہ اگر وہ وہاں باڑ تو کئی جگہ سے توڑنی شروع ہو گئے ہیں, تو کیوں نہیں بات کی افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ؟ کیوں نہیں ابھی تک پاکستان کا جو فارن منسٹر ہے وہ ساری دنیا کے چکر لگا رہا ہے, وہ مسلسل کہیں پھرتا, کبھی کہاں دیکھتے ہیں کبھی کہاں دیکھتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ تو ہے افغانستان جانا چاہیے تھا اس کو. ہم نے شاہ محمود قریشی کو آتے ساتھ ہی افغانستان بھیجا تھا, ہم نے اس سے بات چیت کی تھی, ہم ہر چیز کے اوپر وہ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار تھے. لیکن اگر آپ نے اس وقت ان کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارے لیے عذاب بن جائے گی, یہ وار آن ٹیرر, یہ جو اب نئی اپنی وار آن ٹیرر ہم شروع کر رہے ہیں. اور یہ بھی آخر میں میں بات کرتا ہوں کہ میرے اوپر بڑی تنقید کی جی. اس نے کہا جب امریکنوں نے, اس نے پوچھا میرے سے انٹرویو میں کہ جی اگر آپ بیسز دیں گے امریکہ کو, اور کہا جی عمران خان کو ہمارے کرائم منسٹر جو کہ ساری جگہ دنیا کو خوشامد کرتے پھرتے ہیں, اس نے بڑی تنقید کی میری کہ جی عمران خان کو نہیں کہنا چاہیے تھا ایبسولوٹلی ناٹ. میں ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہہ رہا تھا؟ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر ہم نے اب جو یہ ہمارے فارن منسٹر نے جا کے امریکنوں کو کہا کہ جی ہمیں آپ کی مدد چاہیے, اگر ہم نے پھر سے امریکہ کی مدد لی تو یاد رکھیں جب ڈرون اٹیکس امریکہ کرتا تھا, جب وہ ڈرون اٹیکس کرتا تھا قبائلی 400 سے اوپر ڈرون اٹیکس کیے تھے جب یہ نواز شریف اور آصف زرداری ملک کے سربراہ تھے, تو جو سارا بدلہ لیا جاتا تھا, جن کے لوگ مرتے تھے, جن کے بیوی بچے مرتے تھے, جن کے رشتہ دار مرتے تھے ڈرون اٹیکس میں قبائلی علاقے میں, وہ بدلہ پاکستان سے لیتے تھے, ہمارے سیکیورٹی فورسز سے لیتے تھے. تو پھر سے اگر یہ شروع ہو گیا, اگر ہم نے کسی طرح کی انٹرفیئرنس مانگ لی تو یہاں تو مسلسل انتشار پھیل جائے گا. بڑی مشکلوں سے ہمارے دور میں ٹورزم شروع ہوئی, بڑی مشکلوں سے ہمارے باہر کی ٹیمیں, کرکٹ میچز یہاں شروع ہوئے, باہر سے لوگوں کا اعتماد بڑا پاکستان آنے کے لیے. تو اگر یہ پھر سے شروع ہو گیا تو یہ تو پاکستان آگے مشکل حالات میں ہے, تو یہ ہمارے لیے تو عذاب ہے آگے. تو لہٰذا میں ابھی آخر میں یہ کہوں گا کہ اس میں بڑا ہمیں عقل سے چلنا پڑے گا. اس میں ایک ان کو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کو بیٹھ کے اس کے اوپر مسلسل میٹنگز کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے سارا وقت, اور خاص طور پہ پختونخوا کی پوری ان پٹ لینی چاہیے. میں نے پچھلی میٹنگ میں مجھے تو نہیں نظر آیا پختونخوا کا چیف منسٹر کدھر تھا جو پچھلی ان کی میٹنگ ہوئی ہے. سب سے زیادہ نقصان تو پختونخوا کے اندر ہوگا اگر یہ جنگ پھر چل پڑی. تو اس لیے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اب نمبر 1 ہمارا مسئلہ بنا ہوا ہے معیشت جو انہوں نے تباہ کر دی ہے, اور اب نمبر 2 ہمارا مسئلہ بنتا جائے گا اگر ابھی سے ہم نے دہشت گردی کے اوپر ایک کنسنسس, اور خاص طور پہ پختونخوا جو سب سے افیکٹڈ صوبہ ہوا تھا, سب سے زیادہ نقصان پختونخوا کو ہوا تھا وار آن ٹیرر میں, ان کو ساتھ شامل کر کے
اور فوری طور پہ اس کے اوپر نیگوسیشنز اور ڈسکشنز کریں، ڈیبیٹ کریں، تاکہ لائے عمل کیا ہونا چاہیے.